السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ محترم حضرات و خواتین اور طالبات، مجھے جس عنوان پر بات کرنے کے لیے کہا گیا ہے کہ حالات حاضرہ میں خواتین کا کردار، ہم انشاءاللہ اپنے موضوع پر بات کرنے کی کوشش کریں گے اور ایک ایک پوائنٹ پر بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح بات کہنے کی اور آپ کو صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بطور تمہید، اگر ہم تربیت کو دیکھیں، عربی زبان میں، عرب ملکوں میں جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے، اس ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو ہمارے ہاں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کہلاتا ہے۔ عربوں میں ایجوکیشن اکیلا لفظ نہیں کہلاتا، بلکہ وزارت التربیہ والتعلیم ہے، کیونکہ علم کی جہاں تک بات ہے، یا معلومات کی، علم نہیں کہیے، معلومات کی جہاں تک بات ہے، تو معلومات تو شیطان کو بھی بہت ہے، لیکن اگر معلومات میں تربیت نہ ہونے پائے تو گویا تربیت اگر نہیں ہے تو پھر معلومات کسی کام کی نہیں ہے۔ تو دو چیزیں ہیں جو میں پہلے تمہید کے طور پہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر ہمارے گھروں میں، کیا آوازیں جا رہی ہے؟ دیکھیں آپ جا رہے ہیں، کیونکہ تھوڑا دور تھا یہ، نہیں لیکن یہاں پہ یہ آف ہے، آئی نا؟ اچھا، پھر سے شروع کریں کیا؟ اچھا، تو بطور تمہید جو ہے وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر ہمارے گھر کی عورتیں اور جو بچی جہاں پڑھتی ہے، اگر دو باتیں آپ سمجھا لے جائیں تو ماحول، حالات کتنا بھی خراب ہو تو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں۔ وہ کیا دو چیزیں ہیں؟ ایک، اگر یہ سمجھا لے جائیں ہم اپنے بچیوں کو، چاہے مدرسے کے ذریعے اور چاہے گھر میں، کہ اسلام دین فطرت ہے۔ یہ لفظ بہت چھوٹا سا ہے، لیکن اگر یہ سمجھایا جاتا ہے تو اس سے بچوں کے اندر اسلام بہت کنکریٹ انداز میں بیٹھتا ہے۔ اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ میں 20-22 سال تک میں لیکچرر رہا ہوں انگلش میڈیم اسکول میں، تو 12ویں کی کلاس میں لے رہا تھا، تو اس میں ایک سبق تھا کہ اسلام از اے نیچرل ریلیجن، کہ اسلام ایک فطری مذہب ہے۔ پڑھایا میں نے ایک ہفتے تک۔ ایک ہفتے کے بعد میں نے پوچھا کہ آپ نے کیا سمجھا، تو بچی کھڑی ہو کر کے بولی کہ پہلے آپ نے جو پڑھایا ہے اس کا میں آپ کو خلاصہ بیان کرتا ہوں، 1 منٹ کا۔ بہت بنگلہ دیش کی لڑکی تھی، بہت ہوشیار ماشاءاللہ۔ تو اس نے کہا، سر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اسلام فطری مذہب کا مطلب کہ جو ہماری فطرت ہے اسی کے تحت اسلامی قانون ہے؟ تو میں نے کہا تقریباً یہی بات ہے۔ تو اس نے کھڑے ہو کر کے کہا، اب ساری کلاس بھری ہوئی تھی، اس نے کہا کہ میں جوان ہوں، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں خوب اچھے کپڑے پہنوں، باہر نکلوں، میک اپ کروں، یہ میرا دل چاہتا ہے۔ تمہارا اسلام کہتا ہے کہ یہ کچھ بھی الاؤ نہیں ہے۔ تو جو ہمارا دل چاہ رہا ہے وہ اسلام نے کہاں بات کہی؟
اور آپ یہ 1 ہفتے سے پڑھا رہے ہیں کہ جو تمہارا دل چاہتا ہے وہی قانون ہے، تو دل تو ہمارا یہ چاہ رہا ہے اور تمہارا قانون یہ ہے۔ حقیقت یہ کہ جب مجھ سے سوال کیا تو میں فیوز ہو گیا۔ میں اپنے رب سے دعا کیا کہ اللہ 1 ہفتے سے پڑھا رہا ہوں، اگر اس وقت مناسب جواب نہیں آیا تو جو کچھ پڑھایا ہے سب بیکار ہو جائے گا۔ اللہ ہی مدد کرتا ہے، مجھے سیکنڈوں میں جواب آیا۔ میں نے کہا اچھا بتاؤ بیٹا کہ تمہاری شادی ہو جائے اور تمہارا شوہر بازار جاتے ہی رہتے ہیں، وہاں پر ایسی لڑکیاں موجود رہے بقول آپ کے کہ جو آپ کے شوہر کو پھنسا لیں، تو آپ کی فطرت کیا ہے کہ شوہر پھنس کے واپس آوے یا شوہر تمہارا سیف لوٹے؟ تمہاری فطرت کیا ہے؟ تو اس نے کہا سر کون چاہے گا کہ شوہر بازار جائے وہاں پھنس جائے کسی عورت کے چکر میں؟ ہم نے کہا یہ جو پردے کا حکم دیا گیا ہے تمہاری اس فطرت کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ تاکہ تمہارا شوہر سیف رہے۔ اب جب میں نے یہ بات کہی تو بچی رونے لگی، اتنا خوشی میں وہ رونے لگی، اور اس نے کہا کہ واقعی میں اسلام از اے نیچرل ریلیجن، کہ اسلام ایک فطری مذہب ہے۔ یہ جو میں نے بات کہی یہ بہت گہری بات ہے، مطلب اسلام کو فطری طور پر ثابت کرتے رہنا، یہ جتنا ہماری مائیں اور ہمارے اساتذہ جتنا اس بات کو سمجھائیں گے اتنا بچے کنکریٹ پیدا ہوں گے اندر سے، تو حالات کتنے بھی خراب آئے نا ان کی صحت پہ کچھ فرق نہیں پڑنا ہے۔ دوسری چیز کہ اگر اسلام، دوسری بات یہ سمجھانا ہے کہ اسلام لاجیکل اور عقل والا مذہب ہے، باتیں عقل میں آتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ 3600 پیج اسلام کے خلاف روزانہ لکھا جاتا ہے پچھلے 9/11 سے، اور 18 گھنٹے میڈیا اسلام کے خلاف کہیں نہ کہیں بولتی ہی رہتی ہے۔ جہاں 3600 پیج کسی مذہب کے خلاف لکھا جائے مختلف زبانوں میں، وہ مذہب زمین سے اکھڑ کے ختم ہو جائے گا۔ لیکن اتنا زیادہ لاجک والا مذہب ہے، اتنا زیادہ اس کے اندر عقلی باتیں ہیں کہ آخر میں لوگ مجبور ہو کر کے کیا کرتے ہیں؟ سرنڈر ہو جاتے ہیں، دل سے سرنڈر ہو جاتے ہیں، بھلے ابو جہل کی پارٹی کے لوگ ہیں، زبان سے مانے یا نہ مانے۔ تو دوسری بات، یہ 2 بات سمجھانا ہے۔ یہ 2 بات اگر نہیں سمجھائیں گے تو کیا نتیجہ نکلتا ہے وہ آپ کو بتاتا ہوں، اور دیکھیے کیسا نتیجہ نکلا، خاص کر عورتیں غور سے سنیں۔ اگر یہ 2 باتیں ہم نہیں سمجھانے کی پوزیشن میں ہیں، میں پوسٹ گریجویٹ ہوں، میرے دماغ میں کوئی بھی عالم بننا نہیں تھا۔ ہمارے والد قاسمی، ہمارے چچا قاسمی ازہری، ہمارے بڑے والد قاسمی، میں ننیال میں پلتا رہا، لہذا پڑھتا رہا، بی اے ایم اے کرتا رہا۔ جب کبھی ان لوگوں کے پاس اٹھتا بیٹھتا، والد صاحب، بڑے والد، تو یہ ہماری باتوں کو مطمئن نہیں کرتے۔ اچھا، میں مزاجن شروع سے کچھ ایسے ہی تھا کہ ہر بات کی تہ تک جانا، تجزیہ کرنا اور اس کی حقیقت کو جاننا۔ تو یہ لوگ جب ہماری باتوں کو جواب نہیں دیے تو ایک ہم کو اندر سے محسوس ہوا کہ میں کنفیوز ہو رہا ہوں اسلام کے بارے میں۔ اب اتنا بڑا خاندان جس کے گھر میں اتنے بڑے بڑے لوگ موجود ہیں، اس کا بچہ کیا ہو رہا ہے؟ کنفیوز ہو رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہماری باتوں کا جواب نہیں دیا جا رہا ہے۔ اس وقت میں نے یہ طے کیا کہ اب ان لوگوں کے بس میں نہیں ہے، میں خود سے اب پہلی کلاس میں داخلہ لے کر عالم بنوں گا۔ حالانکہ میں ایم اے کر چکا تھا۔ اس کے بعد میں نے اس لائن کو کیا کیا، خود سے، اپنی مرضی سے، اپنے شوق سے، کیونکہ ایسا مسئلہ نہیں تھا کہ میں کماؤں گا تو گھر والے کھائیں گے۔ تو پتہ کیا چلا کہ اگر گھر کے لوگ اور اساتذہ دونوں نہیں کریں گے
تو پہلی پرابلم کنفیوز ہوتے ہیں بچے. یہ جو ابھی کل بھی مولانا یہ بات کہہ رہے تھے کہ بڑا مسئلہ ہو رہا ہے کہ لوگ کنفیوز ہیں. یہ دو لوگوں کو حالات حاضر اچھا پورا مستقل میڈیا لگی ہے کنفیوز کرنے کا ڈپارٹمنٹ ان کے پاس ہے. تو یہ پہلی پرابلم ہوگی اگر اسلام کو اس انداز میں نہیں پیش کیا جائے گا, ایسی تربیت نہیں کی جائے گی تو کنفیوژن ہوگا. دوسرا, سب سے زیادہ ہماری بہنوں کے اندر مختلف قسم کی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں. مولانا رحمت اللہ علیہ نے اپنے زمانے میں اغلاط العوام کے نام پہ پوری کتاب لکھی. میری بھی پوری کتاب اس عوام اور اس کی غلط فہمیاں میں نے بھی لکھی. آپ دیکھیں کہ وہ زیادہ تر 4 کتابیں بہت مشہور ہیں. فارن حقانی کہتے تھے کہ 4 کتابیں آسمانی مشہور ہیں. وہ کہتے تھے کہ زبور ہے, قرآن ہے, انجیل ہے, توریت ہے. وہ کہتے تھے کہ توریت کی طرح ایک کتاب اوریت ہے جس کو سارے بھارت کی عورتوں نے مل کر کے بنا رکھا ہے, چھپتی کہیں نہیں ہے, لیکن سارے مسئلے نکالے وہاں سے جاتے ہیں اور اس کا کوئی جواب نہیں ہے. اس میں سے 2 ایک باتیں. مثال کے طور پر ہماری نانی کہتی ہیں, ہماری دادی کہتی ہیں کہ بیٹا جا نماز جب نماز پڑھو تو جماعت کا کونا موڑ دو. کیوں موڑ دو؟ ورنہ شیطان کیا کرے گا؟ نماز پڑھے گا. اچھا, اب نانی کو یہ نہیں معلوم ہے کہ وہ ایک سجدے کے انکار سے شیطان بنائے, وہ 4 رکعت کہاں پڑھے گا؟ یعنی 1 رکعت تو پڑھا, ایک سجدہ تو کیا نہیں اس نے. ہم تو کہتے ہیں کہ اگر یہ معلوم ہو جائے کہ جا نماز بچھی رہے گی تو وہ نماز پڑھنے لگا. میں تو کہتا ہوں پورے بھارت میں جا نماز بچھا دے, پڑھ لے یار کم سے کم. یہ غلط فہمی کیوں پیدا ہوئی؟ کیونکہ یہ گھروں میں ہم ہوتا کیا ہے, میں ان سب پر میں تجزیہ کیا ہوں کہ جب عورتیں پڑھی لکھی نہیں تھی, تو آج اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا ابھی 5% یہ شعور بخشا ہے کہ لڑکیوں کے لیے بھی مدرسے قائم ہوں, ورنہ ابھی بھی 95% کیا معاملہ ہے, ان کو دین کے سمجھنے کا سارے راستے کیا ہیں, مسدود ہیں, بند ہیں. اب نانی نے کہا ہوگا بیٹا جا نماز اٹھاؤ, نواسی نے ٹال دیا ہوگا. اب اس نے نانی نے کیا کیا کہ اس مسئلے کو جوڑ دیا اسلام سے تاکہ یہ جا نماز اٹھا لے. ایسے ہی سارے مسئلے بنائے گئے. بعض ایسے مسئلے بھی ہیں کہ کیونکہ ہم ہی پڑھ کر اپنی ماؤں کی گود میں کھیل کر کے ہم ہی محدث بنتے ہیں, ہم ہی مفسر بنتے ہیں. نانی کا ایک مسئلہ اور بتاتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مشہور ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون نے آزمایا ایک دن کہ گلاب رکھ دیا اور ایک طرف آگ رکھ دیا. بقیاں چلتے تھے, چھوٹے تھے موسیٰ علیہ السلام. اس نے دیکھا کہ اگر یہ بنی اسرائیل کا بچہ ہوگا نا تو یہ پھول اٹھائے گا, آگ نہیں اٹھائے گا. حالانکہ کوئی ضروری نہیں تھا. بہرحال وہ چھوڑا جب بچے کو, تو موسیٰ علیہ السلام چلے پھول کی طرف, پھر جبریل علیہ السلام نے ان کو آگ کی طرف کر دیا اور پوری کہانی بنائی, اور انہوں نے آگ اٹھایا اور منہ میں رکھ لیا, اور اس کی وجہ سے ان کے منہ میں کیا ہو گئی؟ لکنت ہو گئی. نانی نے بتایا. اب نانی کے بتانے والے مفسر بنے, وہی تو مفسر بنے گے بھائی, انہی کی گود میں کھیلتے. اب مفسر صاحب نے وہ بات تحقیق کیے بغیر تفسیر میں لکھ دی. اب دیکھیے اس میں فالٹ کیا ہوا. ایمانداری سے بتائیے کہ کوئی بچہ اگر آگ اٹھائے گا تو منہ میں رکھے گا کہ پھینکے گا؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک بچے نے آگ اٹھایا؟ بھائی کوئی لالی پاپ تو ہے نہیں ہونا کہ پکڑ لیا اور اٹھا کر کے منہ میں رکھ دیا. اب اتنے ہم جیسے لوگ, بڑے بڑے مقررین نے ان واقعات کو کیا کیا؟ بیان کیا. اور سیکھا کہاں سے تھا؟ نانی سے یا دادی سے. نانی کو نہیں پکڑو, دادی کو بھی پکڑ لو. یہ معاملہ اگر ہمارے گھر میں تربیت نہیں ہوتی ہے تو یہ 2 قسم کے واقعات پیش آتے ہیں. پہلا کیا بتایا کہ
رسم و رواج غلط انداز میں ہو جائے گی اور بچے اور نسلیں کنفیوز ہو کر رہیں گی. لہذا تربیت میں اگر ان دو باتوں کو نمبر 1 پہ رکھا جائے گا تو انشاءاللہ مسئلہ حل ہوگا اور ہمارے بچے، ہماری نسلیں کنکریٹ پیدا ہوں گی. ایک بات. دوسری چیز، حالات حاضرہ کا عنوان، یہ تو تمہید تھی نا. ابھی مجھے آج کہا گیا ہے کہ آپ شرح صدر سے جو بولنا چاہے بولے، اس لیے آج میں نے یہ نہیں کہا ہے کہ میں کئی منٹ بات کروں گا. میں جب بول دیتا ہوں تو ہر حال میں اتنا ہی. میں آج سمجھانے آیا ہوں اور مولانا حضرت نے کئی مرتبہ بات کہی کہ آپ اطمینان سے بات کریں. تو ہم ایک ایک بات بتانا چاہتے ہیں جو میرا اپنا تجربہ ہے، جو قرآن حدیث کی روشنی سے بات ہے. اچھا، بیٹھے 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 آئیے. سوال یہ ہے، یہ جو عنوان دیا ہم کو حالات حاضرہ، حالات حاضرہ میں ہوا کیا ہے جس میں خواتین کیا کردار ہے، پہلے وہ معلوم ہونا چاہیے نا. بھئی الل ٹپ تو دوا نہیں کھا سکتے نا، پہلے تو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ بھئی بیماری کیا ہے. تو حالات حاضرہ کیا ہوا ہے، کہاں پہ خرابی آئی ہے اور اس میں ہماری بہنیں کیا رول ادا کر سکتی ہیں، یہ جب تک نہیں جانیں گے تب تک تربیت بھی کریں گے اور غلط انداز میں ہوگی. آج بھی میں مفتی صاحب سے بات کہہ رہا تھا، مرض کی تشخیص بہت ضروری ہے، ورنہ الل ٹپ علاج ہوتا رہتا ہے. میری سمجھ سے ہم ایک ایک بات کر رہے ہیں کہ کیا حالات خراب ہو رہا ہے. آپ کو معلوم ہے، پورے بھارت کے بارے میں بات کر رہا ہوں کہ 75% بھارت میں مسلم سماج میں 4 عورتیں لڑائی کر رہی ہیں. یعنی ہمارے گھروں میں 4 عورتوں کی لڑائیاں ہیں. یہ 4 جوڑے ایسے ہیں، بہت غور سے سنیے گا، بعض لوگ ناراض بھی ہوں گے لیکن کیا کیا جائے بتانا پڑتا ہے. یہ 4 جوڑے ایسے ہیں کہ ان کے حقوق قرآن اور حدیث میں کہیں بیان نہیں کیے گئے نام لے کے. جیسے پڑوسی کا حق ہے، جانور کا حق ہے، یعنی اسلام نے یہاں تک یہ 4 کے اصل رائٹ کیا ہے یہ بیان نہیں کیے گئے. وہ 4 ہی لڑائی کر رہے ہیں. یہ 4 کو جب تم اکٹھا رکھو گے، اگر یہ نہیں لڑ رہے ہیں اور 4 ہیں اکٹھا، اس کا مطلب تمہارے گھر میں بزرگ رہتا ہے، اس کی سیوا کرو. وہ 4 جوڑے کون سے ہیں؟ ساس بہو نمبر 1، دیورانی جٹھانی نمبر 2، دیورانی جٹھانی سمجھتے نا، ننند بھابھی نمبر 3 اور سوکن نمبر 4. یہ چاروں نے پورے بھارت میں 75% لڑائی کر. اس 75% کی لڑائی میں 60% لڑائی صرف ساس بہو کی ہے اور 15 میں یہ 3 ہے. یہ ساس بہو کی لڑائی ہو کیوں رہی ہے؟ وہ تربیت آپ کو کرنا ہے کہ وہ لڑائی بند ہونی چاہیے. آپ کو بتاتا ہوں ترکیب، کیونکہ میں ڈاکٹر ہی نہیں ہوں صرف بتا دینا تم بیمار ہو، نہیں، بیماری کا مسئلہ حل بھی ہے. دیکھیں، جب ہم جس سماج میں رہتے ہیں نا، تو یہاں جب بچیاں 13 سال کے اوپر ہونے لگتی ہیں تو گھر میں پھوپھی ہیں، خالہ ہیں، نانی ہیں، وہ ایک جملہ بولتی ہیں. کوئی بھی غلطی کرتی ہے تو کیا بولتی ہیں؟ بیٹا تم کو دوسرے کے گھر جانا ہے، تمہیں ناک کٹا دو گی. کیا بولیں گے؟ مولانا صاحب کی لڑکی ہے، فلاں کی لڑکی ہے. یہ کامن جملہ ہے جو ہمارے سماج میں ہم بولتے رہتے ہیں. 13 سال کے بعد بولنا شروع کیا آپ نے. 20 سال میں لڑکی کی شادی عموماً ہوتی ہے. تو یہ 7 سال تک جو جملہ بولتے ہیں اس کے باوجود بھی 60% لڑائی ہو رہی ہے. یہ تو یہ تربیت گئی کہاں؟ معاملہ بگڑا کہاں؟ بات بھئی لگاتار 7 سال تک ایک ہی بات بولی جاتی رہے تو اس کے اثرات کیا ہونا چاہیے تھا؟ مرتب ہونا چاہیے تھا، لیکن مرتب نہیں ہو پا رہے ہیں. وجہ بتا رہے ہیں آپ کو.
ہماری ماں، اگر کسی کی ماں نے یہ تربیت کیا تو مجھے بتا دیجیے گا، چاہے ابھی ہو چاہے بعد میں. ہماری امی نے آج تک ہم کو یہ نہیں بتایا کہ بیٹا تو بڑا ہو رہا ہے، باہر کی ایک لڑکی گھر میں آنے والی یہ سلیقہ سیکھ لے کہ اس کے ساتھ رہا کیسے جائے گا. جو تربیت اس کو تربیت کرتے رہتے، لیکن جو اصل میں دیکھیے، ہم لے کر آئے دلہن، مہمان کون؟ دلہن. میزبان کون؟ ہم. میزبان کو پتا ہی نہیں ہے کہ مہمان کو کیسے برکھا جاتا ہے. مہمان کو بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو کھانا ایسے. مہمان کو کم کرتے، میزبان کو اگر تربیت کی جاتی تب اس لڑائی پر کو پکڑا جا سکتا تھا. اور یہ 1% مائیں بھی نہیں کر رہی ہیں، لہذا اس کے نتائج برابر غلط ہو رہے ہیں. نمبر 1، ابھی آپ دیکھیں ہر عورت اور مرد کو یہ شکایت ہے کہ جہیز ایک بہت بری چیز ہے، لیکن جہیز پر کنٹرول نہیں. اب شریف لوگ کیا کر رہے ہیں؟ جو شریف لوگ جہیز دے رہے ہیں وہ 2 دن پہلے دے دیتے ہیں. شادی والے دن نظر، جہیز نظر نہیں آنا، یہ اس سے بڑے احمق ہیں. ابھی ایک معاملہ پھنس گیا ہمارے سامنے ہی. 2 دن پہلے انہوں نے جہیز دے دیا اور نتیجہ نکلا کہ شادی ٹوٹ گئی. اب وہ کہہ رہا ہے لڑکا والا، تم نے کہاں دیا جہیز؟ تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے؟ اور پولیس کا چکر لگا رہے ہو، کوئی چیز ہے ہی نہیں. 2 دن پہلے بھیج دیے. جہیز پر کنٹرول کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایمانداری سے بتائیے. میں اپنی بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں یہ باتیں تربیت پہ لائیں. میری امی کو جب ہم بڑے ہونے لگے تو دوسری بات بتانی چاہیے تھی کہ بیٹا تو اللہ کے قرآن کے مطابق تو قوام ہے. الرجال قوامون علی النساء بہت مشہور آیت ہے. وہ قوام کا کام کیا ہے یہ امی نے ہم کو کبھی نہیں بتایا. حالانکہ جہاں پر یہ آیت ہے قوامیت کی، آگے لکھا کیا ہے کہ تم قوام اس لیے ہو کیونکہ تم پیسہ خرچہ کرتے ہو. اب ہم نے مزاج بنایا ہے کہ پیسہ اس سے لینا ہے، کیونکہ امی نے قوامیت کی بات کبھی نہیں کیا. اگر ڈے 1 سے دودھ پلاتے ہوئے بچے کو بتانا چاہیے تھا کہ بیٹا تو لڑکا اللہ نے پیدا کیا ہے، یہ جو تجھ کو لڑکی سے زیادہ طاقت دی کیوں گئی؟ پاور، طاقت. لڑکی سے زیادہ طاقت تجھے کیوں دی گئی؟ ہاتھ اس کے بھی 2 ہیں، لیکن طاقت تم کو اس لیے دی گئی ہے کہ تم اپنی قوامیت کے لحاظ سے ماں باپ کی سیوا کرو گے، آنے والی بیوی کی سیوا کرو گے، اس کا تم خرچہ اٹھاؤ گے، اور تم فقیر نہیں بنو گے کہ پہلے دن سے اس سے مانگو گے کہ جہیز جہاں ملے گا وہاں شادی کریں گے، کیونکہ تو قوام ہے. یہ قوام کبھی نہیں سمجھایا گیا، جس کی وجہ سے لاکھ جہیز پر کوشش کرنے کے باوجود بھی جہیز ختم نہیں ہو پا رہا ہے. اب اچھا جہیز کئی مرتبہ ملتا ہے؟ 1 مرتبہ. جتنے لوگ جہیز پائے ہیں آج جا کر اپنے گھر میں دیکھ لینا کہ جہیز بچا ہے کہ نہیں. جہیز کی عجیب و غریب کہانی ہے. جو لوگ پا لیے ہیں جہیز 20 سال کے بعد اگر وہ دیکھیں وہ جہیز پتہ ہی نہیں، معلوم نہیں کہاں اڑ جاتا ہے کہاں چلا جاتا ہے. اب اس نے مرد نے ایک دوسری ہوشیاری شروع کی. وہ بھی امی کو کنٹرول کرنا چاہیے تھا، نہیں کر سکی. کیا کہ ہم کو جاب والی لڑکی چاہیے. کیوں؟ یہ ہر مہینہ جہیز لائے گی. وہ تو 1 مرتبہ لائے گی، معاملہ ختم ہو گیا، تو پرانا ہو گیا. یہ ماؤں کو بتانا چاہیے تھا کہ بیٹا کتنا لوگ شکایت کر رہے ہیں کہ لڑکیوں کی شادی دیر ہو رہی ہے. یہ کوئی نہیں بتا رہا ہے کہ یہ سارے مسئلے کے پیچھے لڑکے کا ہاتھ ہے، لڑکی کا ہاتھ نہیں ہے. اگر لڑکا یہ طے کر لے، ہماری مائیں ہماری یہ تربیت کرتی کہ بیٹا شادی کے لیے ہمیشہ شرط رکھنا کہ دیندار مل جائے گی تو ہم شادی کریں گے، تو اسے کیا ضرورت تھی جاب کرنے کی؟ کیا ضرورت تھی وہ زیادہ
دھکے کھا کر کے پڑھنے کی اپنی عزت کو سنبھالنے کے لیے کتنا پاپڑ بیلنا پڑتا ہے اس کو کالج میں، اور اگر 15 منٹ لیٹ ہو جائے تو اس ماں سے پوچھو کہ اس کے اوپر گزرتی کیا ہے، کتنے خیالات جاتے ہیں، ایسا تو نہیں ہو گیا، ویسا تو نہیں ہو گیا. یہ سب کیوں؟ یہ لڑکی کی غلطی نہیں ہے. یہ ہماری تربیت اگر کی جاتی کہ ہمیشہ بچپن سے بتایا جاتا کہ بیٹا شادی کا نظریہ جاب رکھنے کے بجائے شادی کا نظریہ دیندار رکھنا، تو پتہ چلا تربیت الٹی ہوئی ہے. یہ پہلے حالات خراب ہوئے ہیں. بات میں نے سمجھا پایا؟ نمبر 1. نمبر 2، ایک بڑا مسئلہ جو آپ کے سامنے کچھ آ گیا ہے، کچھ آنے والا ہے، اور اتفاق ایسا ہے کہ وہ سارے مسائل میں 99% مسئلے کا تعلق عورت سے ہے. کیا ہو رہا ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو پرسنل لا مسلم پرسنل لا بولا جاتا ہے، کل بھارت کے آئین میں 395 آرٹیکل ہیں، یعنی یہ کہہ لیجئے کہ 395 قانون ہیں. سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں. 395 میں 394 پر مسلمانوں کو عمل کرنا لازم ہے. ایک ہی قانون ہے جس سے وہ کیا ہے؟ مستثنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہر مذہب والے کو اپنی مذہب کی باتوں پر پرسنل لا کا اختیار ہے، وہ اپنے تحت قانون عمل. پرسنل لا کسے کہتے ہیں وہ آپ کو ایک جملے بتاتا ہوں. جس میں دونوں پارٹی ہمیشہ مسلمان رہے گی، اسی کا نام مسلم پرسنل لا ہے. نہیں سمجھے بات؟ آپ نے ڈکیتی کیا تو ہو سکتا ہے کہ غیر مسلم کیا ہو، تو آپ کو بھارت کے سمویدھان کے تحت سزا ملے گی. شادی میں دونوں کون ہوتے ہیں؟ مسلم ہیں. اسی کا نام مسلم پرسنل لا ہے، جس میں دونوں پارٹیاں ہر حال میں کیا ہوتی ہیں؟ وہ ٹوٹل 12 مسئلے ہیں. کتنے مسئلے ہیں؟ وہ 12 مسئلے بھی سرکار ہم کو عمل کرنے کے لیے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اس پر دلیل دیتی ہے یہ سب سے پہلے شوشہ نہرو جی نے 1930 میں یا 27 میں چھوڑا ہے. کیا؟ ایک دیش ہو اور ایک قانون ہو. اسی کا نام ایک سول کوڈ ہے کہ ایک دیش ہو ایک قانون. انگریز نے جو جواب دیا تھا، حالانکہ انگریز ہمارا دشمن، لیکن جواب دیکھیے اس نے نہرو کو جو اس وقت دیا تھا، اس نے کہا کہ یکساں سول کوڈ اس دیش میں لگتا ہے. یہ میرا ٹاپک نہیں ہے، میں ابھی آ رہا ہوں اپنے بات پر. اس نے کہا کہ یکساں سول کوڈ اس دیش میں لگتا ہے بھیا جہاں پر ایک دیش میں ایک دھرم کے ماننے والے ہوں. تم ایسے دیش میں یہ بات کہہ رہے ہو کہ جہاں پر اتنے دھرم کے ماننے والے ہیں جن کو شمار نہیں کیا جا سکتا ہے. یہ کہہ کر کے یہ نہرو نے اپیل کی تھی انگریزوں سے، ابھی ہندوستان آزاد نہیں ہوا تھا، کہ تمہاری ابھی چلتی ہے تم چلا دو. انگریز نے یہ کہہ کر معاملے کو ختم کیا. وہ 12 مسئلے جو آ رہے ہیں اس میں سے کچھ مسئلے آ چکے ہیں اور کچھ دروازے پر کھڑے ہیں آپ کے. اب اور وہ مسئلے زیادہ تر کس سے ریلیٹڈ ہیں؟ عورتوں سے. اب عورت ایسے میں کیا رول ادا کرے گی جبکہ قرآنی قانون کے خلاف آپ کا سمویدھان ہو جائے گا؟ ایسے سمویدھان کو ہم ہمیشہ احترام کرتے ہیں، سمویدھان اپنی جگہ بنا رہے. آپ کا سمویدھان جو اسلام ہے نا، اگر آپ اس پر عمل کرنا چاہیں تو بھارت کا سمویدھان کچھ نہیں کر پائے گا. بھائی میں اپنی ماں باپ کی سیوا کروں، اس میں RSS کو کیا تکلیف ہے؟ میں نماز کی پابندی کروں، اس میں BJP کو کیا تکلیف ہے؟ اب جو قانون آیا ہے 3-4 باتیں بتاتا ہوں، اس میں ہماری بہنیں کیا کردار ہے. ابھی تو شروع کر دیں کام. ایک قانون آ گیا کہ اگر 3 طلاق تم نے دے دیا، اب تو 3-4 سال ہو گیا، تو سرکار ایک بھی نہیں مانے گی. یہ آیا نا قانون. اچھا، بہنوں کو یہ تربیت دینا ہے کہ اگر شریعت کہتی ہے کہ 3 طلاق دینے کے بعد طلاق ہو جاتی ہے، ہماری بہنوں کو سنبھالنا یہ ہے کہ تم کو عدالت جانا ہی نہیں، یہ قانون بناتے رہے. کیا کر لے گی سرکار؟
سرکار تو ایکشن میں اس وقت آئے گی جب آپ کمپلین جا کر کے کریں گے نا کہ صاحب انہوں نے مجھے اکٹھا 3 طلاق دے دیا. ہماری تربیت اسلامی ہو جائے کہ تم اپنا سنویدھان جو بھی ہے ٹھیک ہے، ہم عدالت جائیں گے نہیں. پورا قانون ڈمی ہو جائے گا. ڈمی جانتا ہے، دیکھنے میں قانون ہوگا اور عملی لحاظ سے وہ کچھ بھی نہیں ہوئے. ہماری اور بہنیں چاہیں تو یہ تربیت آج سے شروع کرے کہ بیٹا دین کو پکڑے رہنا. ابھی دوسرا قانون آ گیا الہ آباد ہائی کورٹ نے کیا کہا. الہ آباد نے کہ اگر طلاق ہو گئی، ابھی 1 مہینے کے اندر کی بات ہے، طلاق ہو گئی، طلاق ہونے کے بعد اگر اس عورت نے دوسری شادی نہیں کی، جب تک وہ شادی نہیں کرے گی تب تک شوہر جو اس کا اب شوہر نہیں رہ گیا ہے لازم ہے کہ وہ اس کا خرچہ اٹھائے. ہمارا اسلامی قانون کیا کہہ رہا ہے کہ عدت بھر تو شوہر پر لازم ہے کہ اس کا خرچہ اٹھائے. عدت کے بعد وہ XYZ عورت ہے، یہ XYZ مرد ہے، دونوں کا آپس میں کوئی رشتہ نہیں ہے. اب اس وقت ہماری بہنوں کی یہ تربیت کرنا ہے کہ اگر تم کو طلاق ہو گیا ہے، تم شادی نہیں کر رہی ہو، تو بھی تم عدالت میں جا کر کے اس اپنے وہ تمہارا کچھ نہیں رہ گیا. بھیکی مانگنا ہے تو چوراہے پہ جا کے مانگو. ایک شخص سے بھیک مانگنے کی کیا بات ہے؟ یہ تمہارا بھیک مانگنا ہے جو شریعت کے خلاف ہے. ٹھیک ہے، عدالت میں تم جاؤ گی، فیصلہ ہو جائے گا. یہ پیسے نہیں ہیں، یہ حرام کے پیسے ہیں جو شوہر تم کو دے گا. یہ تربیت کرنے کی ضرورت ہے. رونا بند کریں. کس چیز کا؟ مسائل کا. وہ قانونی لحاظ سے جو لڑائی لڑنا ہے وہ ایک ڈپارٹمنٹ لڑتا رہے، لیکن ہماری عورتوں، ہمارے مردوں، ہمارے مدارس کو چاہیے کہ وہ ایسی تربیت کر دیں کہ کیونکہ سارا عورتوں کے فیور میں قانون جا رہا ہے. طلاق ثلاثہ کا بھی کس کے فیور میں گیا؟ عورت کے. نفقے کا بھی قانون کس کے فیور میں گیا؟ عورت. تیسرا ابھی آ گیا ہے اور باقی آ رہا ہے کہ اب باپ اگر انتقال ہوگا، کیونکہ ہم نے اس بھارت میں کبھی عورت کو وراثت میں حصہ نہیں دیا، اب ڈنڈا آ گیا، اب ڈنڈے کے ذریعے دینا پڑے گا. ہوتا ہی یہی ہے کہ جب اللہ کے قانون کی خلاف ورزی ہوتی ہے تو رب ذوالجلال کا طریقہ پھر الگ ہے اپنی بات کو منوانے کا. اب انہوں نے قانون کیا بنا دیا؟ ابا مرے، لڑکی کو اور لڑکے کو، مثال تو ابا مرے گے اور ابا کے پاس 100 روپیہ تھا، دونوں کو سرکار کیا کر دے گی؟ 50 روپے کا قانون بنا دے گی. بنا چکی ہے. اب سوال یہ ہے شریعت کیا کہہ رہی ہے کہ 66 روپیہ 67 پیسہ تو بھیا کا تھا، یعنی ان کے لڑکے کا تھا. 33 روپیہ 37 پیسہ کس کا تھا؟ بیٹی کا تھا. اب بیٹی کے پاس آیا کتنا زیادہ؟ 17 روپیہ 16 روپیہ کچھ پیسہ، 17 روپیہ پکڑ لو. یہ آپ کو تربیت کرنی ہے کہ بیٹا اگر قانون بن بھی جائے، تیرے اکاؤنٹ میں پیسے ڈال بھی دیے جائیں تو 17 روپیہ بھیا کا واپس کر دینا. یہ ایسے موقع پر جو اسلامی قانون کے خلاف ہو رہی، یہ تربیت کرنے کی حالات یہ خراب ہو رہے ہیں. حالات یہ خراب ہو رہے ہیں. اب مثال کے طور پر ابھی کل کی نیوز ہے، اس کے پہلے بھی قانون آ چکا ہے سعودی کی طرف سے کہ غیر محرم کے ذریعے کے بغیر محرم کے بغیر آپ حج پر جا سکتی. یہ خوشی منانے کا وقت نہیں ہے، یہ رونا. عورتوں کو یہ سمجھا دیا جائے کہ اگر تیرا محرم موجود نہیں ہے تو تیرے اوپر حج کی فرضیت ہی نہیں ہوتی ہے. یہ انجوائے کرنے کے لیے، پکنک کرنے کے لیے حج جانا تب تو ٹھیک ہے یہ، لیکن عبادت تو وہ عبادت کہلاتی ہے جو ہمارے اللہ اور رسول کی جانب سے ہم کو گائیڈ کی گئی ہے. تو یہ سفر پورا کا پورا تمہارا گناہ کا سفر، بھلے تمہارا حج ہو جائے، مفتی صاحب فتویٰ دے دیں، لیکن یہ سفر تو ہر حال میں گناہ. کتنا گناہ ہوگا یہ اللہ ہی بہتر جانے. پتہ چلا حج کا ثواب اور سفر کا گناہ دونوں کو مائنس کیا گیا اور پتہ چلا اب مائنس میں کھڑی ہو گئی. یہ بتانے کی ضرورت ہے. یہ حالات خراب ہو رہے ہیں کہ اسلام کے خلاف
اور سب مسئلہ اس میں زیادہ تر عورتوں کا ہے. ابھی مثال کے طور پر کسی کی 2 بیوی ہے. اب جو آنے والا ہے جس کو ایکسیسیبل کہہ رہے ہیں کہ دوسری بیوی کی اجازت کسی کو نہیں ہوگی. عورتیں بہت خوش ہو جائے بہت اچھا ہے. جب یہ بھی یاد رکھیں جب اسلام کے خلاف کوئی قانون آوے اور ہم کو اندر سے خوشی ہو تو اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے. یہ خوشی کا وقت نہیں ہوتا ہے. اسی سے پتا چلتا ہے کہ آپ ظاہری ڈھانچے میں مسلمان ہیں, اندر سے ایمان نہیں ہے. ایمان کا تقاضا تھا کہ دل رونے لگتا کہ ہمارے حبیب مصطفیٰ نے شادیاں کی, ہمارے اللہ نے کہا 4 شادی کی اجازت ہے, اور ایسا دور آ گیا کہ دنیا اللہ کے خلاف قانون بنا رہی ہے. یہ ہماری عورتوں کے دل میں بات آنی چاہیے تھی. اچھا, اب اگر دوسری شادی کر لیا آپ نے, ایک سول کوڈ آ گیا, وہ آپ کبھی بھی اس بیوی کے نام کے آگے کبھی بھی نہ آدھار کارڈ میں نہ راشن کارڈ میں کہیں شو نہیں کر سکتے یہ میری بیوی ہے. چلو بھائی ٹھیک. اب آپ کا انتقال ہو گیا, اولاد اگر موجود ہو تو بیوی کو ملتا ہے 12.5%. کتنا؟ 12.5. اب دوسری کو تو ملنا نہیں ہے کیونکہ وہ آن پیپر بیوی نہیں ہے. 12.5% والی کو یہ سمجھا دینا ہے کہ بیٹا کبھی اگر تمہارے ساتھ ایسا ہو جائے تو اس میں 6.25 روپیہ تیری سوکن کا ہے, تو 6.25 روپیہ اس کو واپس کر دینا. ایسی تربیت ہم کو کرنے کی ضرورت ہے. بات میں اپنی سمجھا پایا؟ یہ دوسرے ہیں جو حالات بدلے ہیں. تیسری بات, 2 لوگ فری کے مفتی بن گئے ہیں اس وقت. غور سے سنیے گا. ایک عورتیں مفتی بنی ہوئی ہیں اور دوسرے جو 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھنے لگے وہ بھی مفتی بن گئے ہیں. یہ مفتی بننے کا جو نقصان ہو رہا ہے, حالات خراب ہو رہے ہیں. دیکھیں, دین کے نام پر بددینی پھیلانا زیادہ خطرناک ہے. یہ جو بات کہہ رہا ہوں اس کو آپ بہت غور سے سنیں. یہاں طالبات بھی ہیں. اصولی ایک بات بتانا چاہتا ہوں. 5 چیزیں شریعت میں دین کے نام پر کسی کو بھی داخل کرنے کا اختیار نہیں ہے. کتنی چیزیں؟ 5 چیزیں. نمبر 1, آپ یہ بتائیں کہ یہ تسبیح پڑھو اور اتنی مرتبہ پڑھو تو اتنا ثواب ملے گا. اگر اس پر قرآن حدیث موجود نہیں ہے تو آپ عدد کو فکس نہیں کر سکتے. غور سے سنیے گا, ثواب شرط ہے. علاج کے طور پر آپ بتائیں کہ یہ تسبیح 5 مرتبہ پڑھو گے تو تمہارا حسد ختم ہو جائے گا, تمہارے سر کا درد ختم ہو جائے گا, وہ ہماری بحث نہیں ہے. کیونکہ علاج شریعت میں دلیل کا محتاج نہیں ہوتا جب تک کہ علاج کا طریقہ شریعت کے کسی اصول سے نہ ٹکرائے. لیکن اگر تم نے کہا کہ یہ تسبیح پڑھو 5 مرتبہ, اس سے اتنا ثواب ہے, لازم ہے کہ آپ کے پاس دلیل ہونی چاہیے. نمبر 2, ایک کام آپ بتا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ فلاں جگہ پہ جا کر کرو گے تو اتنا ثواب ملے گا. جگہ کی تعین بھی آپ کو اختیار نہیں ہے, کسی کو بھی اختیار نہیں ہے. اس کی بھی دلیل کہاں سے ہونی چاہیے؟ قرآن حدیث سے. تیسری, وقت متعین کیا گیا کہ یہ نماز پڑھنا اور جمعرات کے دن پڑھنا. پہلا کیا بتایا؟ عدد نہیں فکس کر سکتے. دوسرا کیا بتایا؟ جگہ نہیں فکس کر سکتے. تیسرا کیا بتایا؟ وقت فکس نہیں کر سکتے. چوتھا, حیت فکس نہیں کر سکتے. حیت سے مراد پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 5 مرتبہ سورہ قدر پڑھنا, دوسری رکعت میں قل اعوذ برب الناس 12 مرتبہ, ایک مثال دے رہا ہوں, 12 مرتبہ پڑھنا. یہ جو آپ نے عبادت کی حیت بیان فرمائی ہے نا, اس کے لیے قرآن حدیث چاہیے. نمبر 5, کوئی بھی کام جو شریعت نے لازم نہیں کیا ہے آپ نے اس کو لازم لفظ استعمال کر دیا, یہ آپ کو پاور نہیں ہے. یہ دینی کے نام پر بددینی جو پھیلائی جا رہی ہے
یہ بند ہونا چاہیے. اس کی تربیت کی ضرورت ہے. یہ 5 باتیں گرا باندھ دیں. ان 5 باتوں کے لیے دیکھیے ایک بریکٹ کی بات بول رہا ہوں. ادب اور علاج، یہ دونوں دلیل کے محتاج نہیں ہوتے. نہیں سمجھے؟ ادب، جیسے میں قبلے کی طرف پیر کر کے نہیں سوتا، یہ میرا ادب ہے. آپ پوچھیں مولانا کس حدیث میں لکھا ہے؟ لکھا کہیں نہیں، آج آپ کو بتا دے رہے ہیں. یہ ادب ہے. ادب دلیل کا محتاج نہیں ہوتا. ادب اس وقت ناجائز ہو جاتا ہے جب شریعت کے خلاف ہو جائے. اب آپ کو مثال دے رہا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ سے کہیں زیادہ افضل ہیں ابو بکر صدیق. صحابی وہ، کوئی موازنہ ہی نہیں ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حدیث لکھی، گرچہ کم لکھی لیکن لکھ کے رکھے ہوئے تھے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ادب یہ اختیار کیا کہ جب میں لکھوں گا تو ہر حدیث لکھنے سے پہلے بعض روایت میں آتا ہے کہ میں غسل کروں گا، 2 رکعت نماز پڑھوں گا، پھر حدیث لکھوں گا. یہ امام بخاری کا ادب ہے، دلیل کا محتاج نہیں ہے. کیونکہ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، فوراً قرآن حدیث میں لکھا ہے، ان کو یہ پتہ ہی نہیں دلیل مانگی کہاں جائے. ادب میں دلیل مانگی نہیں جاتی. امام مالک رحمت اللہ علیہ، امام مالک رحمت اللہ علیہ مدینہ میں کبھی بھی چپل نہیں پہنے. کیوں؟ مشہور ہے. یہ امام مالک کا ادب ہے. حضرت عمر نے چپل پہنی، آپ بولے عمر سے زیادہ. ادب کوئی بھی دلیل کا محتاج نہیں ہوتا ہے. میں بات اپنی سمجھا پایا؟ تو علاج، اب آپ وہ سارے وظائف جو آپ کو بتائے جا رہے ہیں، کسی بزرگ نے بتایا ہے، کسی کے آپ یہ تسبیح روزانہ پڑھیں اور قرآن، آپ سوچیں گے تو قرآن حدیث میں کہیں نہیں لکھا. وہ سب تسبیح کی وجہ آپ کا علاج ہے، ثواب نہیں ہے. بات سمجھے؟ یہ تیسرا پرابلم ہو رہا ہے حالات حاضرہ میں، اور اس میں رول کون ادا کر رہا ہے؟ 2 لوگ کر رہے ہیں. ایک تو بتایا وہ 5 وقت نماز پڑھنے لگے، وہ مفتی بن گئے، اور دوسرے وہ آپا مفتی بن گئی. یہ دونوں نے گڑبڑی پھیلا کر کے اب ایسی باتیں. تو میں کہنا چاہتا ہوں خدا کے واسطے ثواب کے نام پر گناہ نہ کمایا جائے. ثواب کے نام پر گناہ نہ کمایا جائے، اس کا ہماری عورتوں کو، بہنوں کو خیال رکھنا چاہیے. 1000 مرتبہ نیکی کرنے سے پہلے ضرور سوچیں کہ یہ نیکی ہمارے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپرووڈ ہے یا نہیں ہے. برائی کرنے کے لیے زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ برائی کرنے، اچھا ایمانداری سے بتاؤ، کوئی شرابی مسلمان اس وجہ سے شراب پیا ہے کہ شاید شراب جائز ہے؟ برائی کے لیے زیادہ ہوشیاری کی ضرورت نہیں ہے. برائی کا سینسر رب نے رکھا ہے. اچھائی کے لیے آپ کو ہوشیار رہنا ہے. اور اچھائی کے نام پر اگر بددینی کی گئی، جو سب سے بڑا نقصان ہے وہ یہ ہے، شرابی کے توبہ کے چانسز 100% ہیں، لیکن جس نے نیکی کیا ہے وہ نیکی نہیں، جس کو آپ بدعت کہتے ہیں، بدعتی حضور نے فرمایا توبہ نہیں کرتا. وجہ یہی ہے. بھئی ابھی آپ نے ظہر کی نماز پڑھی، کیا سمجھ کر پڑھا ہے؟ یہ سمجھ کر پڑھا ہے کہ ظہر کی نماز ہمارے اللہ نے کہا. کون ایسا مسلمان ہے، مرد عورت، کہ جا کر کے باہر یا دوبارہ مسجد میں کہ اللہ بہت بڑی غلطی کیا، توبہ معاف کرو، ظہر کی نماز میں نے پڑھی ہے؟ کیوں؟ کیونکہ آپ نے اس کو نیکی سمجھ کر پڑھا. ایک آدمی قبر پہ پھول ڈالتا ہے، ایک آدمی قبر پہ چادر چڑھاتا ہے. یہ سب نیکیاں جو کی جا رہی ہیں، یہ سب نیکیاں جو کی جا رہی ہیں، وہ یہ ڈالنے والا، یہ ڈالنے والی کبھی توبہ نہیں کرے گی. توبہ ہمیشہ زانی کرتا ہے، توبہ ہمیشہ شرابی کرتا ہے، توبہ ہمیشہ چور کرتا ہے. یہ لوگ، جو لوگ دین کے نام پر بددینی پھیلاتے ہیں، یہ کبھی توبہ نہیں کرتے. لہذا یہ تربیت کی ضرورت ہے کہ دین کے نام پر خدا کے واسطے بددینی پیدا نہ کی جائے. مسئلے کا حل یہ بھی ہے. یہ جو مدارس قائم کیے جا رہے ہیں،
لڑکیوں کے لیے اس کی فریکوینسی بڑھنی چاہیے. فریکوینسی مطلب تعداد بڑھنی چاہیے. بھائی دنیا میں 49% عورتیں ہیں, 51% مرد ہیں. 51 کے لیے آپ نے ایک شہر میں 50 مدرسے بنائے ہیں, وہ 49% کے لیے کیا بنایا ہے؟ یہ فریکوینسی جب تک علم میں, اور میں اپنی بہنوں سے کہنا چاہوں گا کہ اگر کوئی بات آپ کو دین کے نام پہ معلوم ہے, تبلیغ اس وقت کریں جب یقین کامل ہو جائے کہ یہ بات صحیح ہے, تب تک زبان نہیں کھولے. مفتی نہیں بنے خدا کے بعد. ثواب کر کے گناہ نہیں کمائیں, اس کے حاصل کرنے کی کوشش کریں, اور اس کا ذریعہ یہ مکاتب ہیں جو عورتوں کے لیے چلائے جائیں, مدارس ہیں جو عورتوں کے لیے, اور اگر نہیں ہے تو کوئی دوسری سوچ پیدا کریں کہ ہم اپنی صحیح باتوں کو کہاں سے حاصل کر سکتے ہیں. ابھی ایک صاحبہ نے, آج ہی کی بات ہے, کہا مولانا ایک آپا ہماری تقریر کر رہی تھی, وہ کہہ رہی تھی دسترخوان اٹھانے کی یہ دعا ہے, دسترخوان بچھانے کی یہ دعا ہے, تو وہ دعا آپ کو معلوم ہے؟ ہم نے کہا مجھے تو نہیں معلوم ہے. اب آپ دیکھیے کہ وہ بیچاری اپنے سمجھ سے بہت اچھی بات کر رہی ہے دسترخوان. بھئی اللہ کے رسول نے کہا ہے دسترخوان, تم جو بھی جملے بھی کہہ رہی ہو, لیکن خدا کے واسطے ایسا نہیں کرو کہ ثواب کے بجائے کیا ہو جائے, گناہ ہمارے اکاؤنٹ میں آ جائے. لہذا اس مسئلے کو ایسے حل کرنے کی ضرورت ہے. چوتھی بات, یہ جو ایسے حالات پیدا ہو رہے ہیں, ایک اور بھی ہیں. یہ دور جو ہے نا, یہ میٹلزم ہے. میٹلزم کہتے ہیں مادہ پرستانہ دور. ہماری عورتیں, خاص کر مسلم سماج کی عورتوں کو چاہیے کہ اس سے لڑائی کیسے کی جائے. یہ مادہ پرستانہ دور سے, جس کو آپ کہہ لیجئے ہم اپنی زبان میں کہ یہ حب الدنیا, آخرت سے کیسے قریب کیا جائے, لوگوں کے مزاج میں بھائی چارگی کیسے پیدا کی جائے, لوگوں کے مزاج میں ظلم سے لڑنے کی قوت کیسے پیدا کی جائے. ہماری عورتیں اگر چاہیں تو اس میں بڑا رول ادا کر سکتی ہیں. آج آپ کو چھوٹی چھوٹی باتیں لیکن غور سے سنیے گا. بچہ جب اسکول جاتا ہے, LKG UKG فرسٹ, ہماری ماں کو چاہیے, ہماری بہن کو, جو بھی بچے کو اسکول بھیج رہا ہے, ایک پینسل رکھنے کے بعد ایک پینسل اس کے بیگ میں اور رکھیں, اور رکھنے پر یہ کہیں کہ بیٹا اگر تمہارا کوئی ساتھی بھول سے پینسل نہیں لایا تو یہ پینسل اس کو استعمال کے لیے دینا. اگر یہ عادت ڈالیں گے تب اس کے اندر بڑے ہو کر بھائی چارگی پیدا ہوگی. ایک شارپنر رکھ دیں, ایک ربر رکھ دیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ دوسرے دن ہماری عورت, ہماری مائیں کیا کہہ رہی ہیں, دیکھو پینسل لے کے گئے ہو, کسی کو دینا نہیں, میں تمہارا ورنہ واپسی میں تمہاری خیریت نہیں ہے. یہ جب اس طریقے سے آپ بات کریں گی, پھر آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ سماج میں خیر خواہی کا مزاج پیدا ہو. کہاں سے پیدا ہوگا بھائی؟ میں کئی مرتبہ جاپان گیا ہوں. جاپان نے مجھے بہت متاثر کیا. ایک چیز کہ ان کے اندر ایمان نہیں ہے, بقیہ سب کچھ ہے. جو چیزیں بھی آپ قرآن حدیث میں دیکھتے ہیں اخلاق کے نام پر, وہ سب موجود ہیں. میں نے کہا کہ یار نہ ان کے پاس 52 جمعہ ہے سال میں, نہ مدرسہ ہے, نہ قرآن ہے, نہ حدیث ہے, نہ جلسہ, نہ جلوس. یہ کہاں سے یہ اخلاق پیدا ہو رہے ہیں؟ تو جو ہمارے میزبان تھے انہوں نے کہا چلو آپ کو اسکول لے چلتے. بہت خوش ہو کر کے وہ باتیں کرتے اسکول والے. تو میں ویسے بھی ٹیچر تھا, مجھے اور دلچسپی ہوا, ہم گئے. تو انہوں نے کہا کہ, میں نے پوچھا کہ یہ فرشتہ صفت, آپ تو فرشتہ صفت بطور محاورہ استعمال کرتے, میں قسم کھا کے کہتا ہوں وہ فرشتہ صفت لوگ ہیں. تو انہوں نے بتایا ٹیچر نے کہ دیکھیے مولانا صاحب, مسلم اسکول میں ہم گئے, مسلم میں نے کہا یہاں پہ جو عورتیں ہیں ان کو یہ بتایا جاتا ہے
کہ بچوں کو اگر، کیونکہ زیادہ تر ڈرائی آئٹم ناشتے میں دیے جاتے ہیں، وہاں پہ جو ان کا اپنا کلچر ہے، ہمیشہ ہر ماں ایک آئٹم ڈرائی ایکسٹرا رکھتی ہے بچے کے بیگ میں اور کہتی ہے کہ اگر تمہارا دوست بائی چانس ناشتہ نہیں لایا ہوگا تو تم یہ پیکٹ اس کو دینا، اگر پین نہیں لایا ہوگا تو پین دینا۔ یہ یہاں سے ان کی ماں نے کیا اور ہم اس کو یہاں مزید کیا کرتے ہیں، آگے بڑھاتے ہیں۔ یہ خیر خواہی جو آپ خواب دیکھ رہے ہیں کہ خیر خواہ مزاج پیدا ہو جائے، یہ کبھی نہیں پیدا ہوگا، کیونکہ ہماری تربیت الٹی کی جا رہی ہے۔ بات میں نہیں سمجھے؟ یہ چھوٹی سی بات ہے اور یہ بھی آپ کو بتا دیں، ایسا نہیں ہے، ہماری غلطی ہے کہ ہم ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو یہ سمجھ کر، چھوٹی باتیں ہیں، ہم نے ان کو بتایا ہی نہیں۔ اگر بتایا جائے، ابھی آج میری باتیں سن رہی ہیں ہماری بہنیں، اس میں ایک بڑی تعداد، کیونکہ اس کے عمل کرنے میں نہ تو مصلی بچھانا ہے نہ وضو کرنا ہے، کہ کوئی تکلیف ہو، پانی نہیں گرم ہے تو فلاں ہے، یہ کچھ بھی نہیں نا۔ لہذا یہ ایسی باتیں جب آپ بتائیں گے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ اس پر عمل جب کریں گے تو خیر خواہ ہوں گے۔ ہمارے بہت سے لوگ ہوں گے، یہاں بھی بہت سی عورتیں بیٹھی ہوں گی کہ جن کے گھر میں کام کرنے والی آتی ہیں، جھاڑو پوچھا لگاتی ہے۔ کبھی جھاڑو پوچھا والی عورت جو مسلمان ہے خاص کر، کبھی ہم نے اپنے دسترخوان پر بٹھا کر کھلایا ہے؟ اس کی پلیٹ، اس کا کٹورا، اس کی بیٹھنے کی جگہ گھر میں الگ ہے۔ وہ جو بچے ہمارے دیکھ رہے ہیں وہ کبھی زندگی میں غریب پرور نہیں ہو سکتے۔ ہمیشہ غریب سے نفرت ہی پیدا ہونے والی نسل آپ تیار کر رہے ہیں۔ حبیب مصطفیٰ کی شان دیکھیے، کبھی کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، مدینے کی بات ہے یہ، آخری دور کی، مہمان آ جاتے تھے تو ایک پکانے والا بھی تھا، صحابی رسول ہیں، تو بیچارے پکاتے تھے تو لکڑی کچی ہوتی تھی، بھیگی رہتی کبھی کبھی، تو بیچارے پھونک پھونک کر پھونکنے سے آنکھیں کیا ہوتی، سرخ ہو جاتی تھی۔ جب حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے کہ آج اس نے پکانے میں بڑی محنت کی ہے، تو دسترخوان پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے ساتھ بٹھا لیتے تھے کھانے پر۔ جتنی بھی محنت کی تھی نا، ساری محنت اس کی اپنے آپ ختم ہو جاتی۔ کیوں؟ کیونکہ سید الانبیاء نے اپنے دسترخوان پر بٹھا لیا ہے۔ ہمارے نبی کا یہ طریقہ ہے، ہماری عورتوں کا یہ طریقہ ہے۔ ہم چلتے ہیں ہائی وے پر، ایک چائے پیتے ہیں لیکن ڈرائیور کی ٹیبل الگ ہوتی ہے اور میری ٹیبل الگ، چائے ایک ہے، چائے میں فرق نہیں ہے، کھانے میں فرق نہیں ہے، صرف اس کے اندر ایک کوالٹی ہے، وہ ڈرائیور ہے، یہ ساہوکار ہے۔ یہ طریقہ سے کبھی بھی غریب نوازی نہیں ہو سکتی ہے۔ جو سوسائٹی آپ چاہ رہے ہیں کہ غریب نواز ہو، لوگوں کو غربت کو سمجھے، وہ یہاں پہ ساری گڑبڑیاں ہو رہی ہیں۔ یہاں پہ تربیت کرنے کی ضرورت ہے۔ انفاق کی بات ہے، یہ سب میں اپنے گھر میں کرتا ہوں۔ انفاق ہے، ہمارے گھر میں ایک ڈبہ رکھا ہوا ہے، میں اپنی بہنوں سے بھی کہوں گا کام کریں، اس کے لیے مالدار ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ آپ اپنے بچے کو جو اسکول جاتے ہیں وہ ڈیلی کچھ پیسہ لے کے جاتے ہیں، روپیہ 2 روپیہ 10 روپے، جس کی جو حیثیت ہے، ان کو ڈبے میں بتاویں کہ جو تم کو پاکٹ منی ملتی ہے اس میں سے غریبوں کے لیے روزانہ کچھ ڈالا کرو، 5 پیسہ ڈالو، 8 آنا ڈالو۔ ان کے دماغ میں آنی چاہیے کہ غریبوں کا حق ہمارے پیسے میں ہے، تبھی آگے چل کر زکات بھی نکالیں گے، تبھی آگے چل کر کے غریبوں کی کیا کریں گے، پرورش کریں گے۔ تمنا رکھے ہوئے ہیں، عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ فقیر آتے ہیں کبھی دروازے پر، ایک تو پروفیشنل آتے ہیں جو واقعی میں کوئی پریشان ہے، ان بچوں کے ہاتھ سے پیسہ دلائیے، خود پیچھے کھڑی رہیے آپ کہ بیٹا پریشان ہے اور اللہ نے آپ کو دیا ہے، اسی کا مال ہے اللہ کا ہمارے، وہ کہہ رہا ہے ان کو دو۔ آپ جب اس قسم سے تربیت کریں گی تب نتیجہ نکلے گا کہ ایک اچھا سماج وجود میں آئے گا۔ بات سمجھے میری؟ یہ چوتھی بات تھی۔ 5ویں بات،
ہم کو بڑی تمنا ہے کہ ہمارے بچوں میں ساری اچھائیاں آ جائیں، سب کی تمنا ہے. سوال یہ ہے وہ تمنا پوری نہیں ہو رہی ہے. وجہ کیا ہے آپ دیکھیں. اچھا جب پیدا ہوتا ہے بچہ تو اسے کیسے معلوم ہوتا ہے کہ جھوٹ بولا جا سکتا ہے؟ ارے بھائی آج پیدا ہوا، پیدا ہونے کے بعد اسے یہ تو نہیں معلوم ہوتا نا کہ وہ تو فرشتے کی طرح ہے نا، اسے کیسے معلوم ہوتا ہے جھوٹ بولا جاتا ہے؟ جھوٹ امی اور ابو کی وجہ سے بولتا ہے. وہ ٹیلی فون آیا مولانا صاحب کا، دیکھو بیٹا کس کا ہے، پوچھتے ہیں مجھ سے، ابا فلاں کا ہے. بول دو ابا آرام کر رہے ہیں. وہ بچہ کبھی کبھی یہ بول دیتا ہے کہ ابا کہہ رہے ہیں کہ ابا آرام کر رہے ہیں. یہ جھوٹ ہم نے سکھایا ہے، جھوٹ ہم نے سکھایا. ایک بات اور یاد آ گئی، بچے نانا نانی ماموں خالہ ننیال، نانا نانی ماموں خالہ، ان کو زیادہ چاہتے ہیں بنسبت چاچا پھوپھی اور دادا اور دادی کے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کھاتا دادی کا ہے، گن گاتا نانی کا. مزے کی بات دیکھیے، کھاتا کس کا ہے؟ دادا دادی کا، اور گن کس کا گاتا ہے؟ نانا نانی کا. وہ آپ کو وجہ بتاتا اس کے پیچھے راز کیا ہے. غور سے سنیے گا اور عورتیں غور سے سنیں. اس میں مرد جو ہے نا، مرد جو بہت ہوشیار بنتا ہے، یہاں پہ معلوم ہوتا تم کتنے ہوشیار ہو کہہ رہا ہے بتایا تھا. غور سے سنیے مولانا. ہم میاں بیوی جب بیٹھتے ہیں، باتیں ہوتی گھر میں، بچے بھی رہتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ میرے بھائی نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا. اپنی بیوی کو بتاتے ہیں، امی جو ہے نا ہم کو کم چاہتی ہیں، فلاں بیٹے کو زیادہ چاہتی ہیں. یہ ایسی باتیں ہم بچوں کے سامنے کرتے ہیں. اب بچے دیکھتے ہیں کہ ابا کے بھائی ابا کے ساتھ ہمارے اچھا برتاؤ نہیں کر رہے ہیں، اور یہی وہ بھی کہہ رہا ہے، وہی وہ بھی کہہ رہا ہے. اب بچہ جب روزانہ سنتا ہے کہ چاچا اچھے نہیں ہیں، پھوپھی اچھی نہیں ہے، دادی دادا اچھے نہیں ہیں، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کی محبت اس کے دل میں کیسے آئے گی؟ اب دیکھیے عورت کی ہوشیاری. یہاں پہ مرد فیل ہے ہوشیاری میں، اپنے آپ کو چاہے بڑا دادا بنتا ہوں. عورت کی ہوشیاری یہ ہے ماشاءاللہ، اس کی بہن بھی بھاگ جائے خدا نہ خواستہ تو بھی تمہارے کان میں نہیں آنا. وہ اپنے ابا کی، غور سے سنیے گا، وہ اپنے ابا کی، اپنے بھیا کی، اپنی امی کی، اپنے ابا کی برائی کبھی بھی اپنے شوہر سے نہیں کرتی. اب بچہ جانتا ہے کہ نانا بہت اچھے ہیں. یہ وجہ ہے. یہ تربیت الٹی کیا نا آپ نے. آپ چاہ رہے بچے غیبت نہ کریں، آپ چاہ رہے ہیں کہ سب سے پیار کریں، رشتہ داروں کا خوب ادب کریں. کیسے رشتہ داروں کا ادب ہوگا؟ تم پھوپھی کے خلاف، تم چاچا کے خلاف، تم دادی کے خلاف، تم دادا کے خلاف روزانہ بھیا تم بول رہے ہو، کہاں سے ہوگا؟ یہ تربیت جو آپ چاہ رہی ہیں کہ بڑوں کا احترام کریں، یہ ہم کو اپنے اوپر پہلے کیا کرنا پڑے گا؟ لاگو کرنا پڑے گا. تب جا کر کے ہم اس پر کنٹرول کر پائیں گے. ابا چاہ رہے ہیں کہ بچہ موبائل میں غلط چیز نہ دیکھے، بڑی اچھی تمنا ہے، اور ابا خود جب اکیلے میں ہوتے ہیں تو موبائل پہ غلط چیز دیکھ رہے ہیں. کیسے تمنا پوری ہوگی بھیا؟ کبھی نہیں پوری ہوگی. ہر نیکی کی تبلیغ کرنے والا، یہ جو تبلیغ، ایک نقطے کی بات بتا رہا ہوں، یہ جو تبلیغ رکھی گئی نا کہ آپ تبلیغ کریں، آپ تبلیغ کریں، اس کا جو بھی فائدہ آپ جانتے ہیں میں اس پہ نہیں، اس کی اصل وجہ کیا ہے کہ کم سے کم اسی بہانے اس کو شرم آوے اور یہ خود غلط کام نہ کرے. یہ اس کا راز ہے تبلیغ کا، ورنہ ہمارے اوپر ذمہ داری نہیں ڈالی جاتی. یہ جو ہماری تمنا ہے، اس تمنا کو ہم صحیح انداز میں کریں تب تربیت ہو پائے گی. ایک بات اور بریک کر کے بتا رہا ہوں، اس پوائنٹ سے ریلیٹڈ نہیں. کتنی عورتوں کو شکایت ہے، ایک بڑی تعداد، کہ ہم کو شرعی لحاظ سے وراثت نہیں ملتی. سب کو شکایت، جو بیٹھی ہے سب کو شکایت ہے.
ہم آج یہ بتا دیتے ملتی کیوں نہیں ہے. اگر عورت چاہے مولانا تو آج ساری عورتوں کو وراثت ملنے لگی. عورت ہی کی وجہ سے وراثت نہیں مل رہی ہے. کیا ہے وہ؟ ایمانداری سے بتائیں. آپ کسی کی بیوی ہے نا, آپ نے کبھی اپنے شوہر سے کہا ہے کہ ننند کا حصہ دے دو؟ جن کو شکایت ہے کہ ہمارا حصہ نہیں مل رہا ہے, آپ ایک مرتبہ اپنے شوہر سے کہتے ہیں کہ میں حلال کھانا چاہتی ہوں, میری ننند کا جو حصہ, یعنی اس کی بہن جو شوہر کی نا, اگر ہر آدمی اپنی ننند کو حصہ دلا دے تو شکایت ختم ہو جائے گی کہ نہیں؟ ننند کو کے نام پر دینے کے لیے تیار نہیں ہے, شکایت کرنے کے لیے تیار ہے کہ مرد نے بہت بے ناانصافی کی. میں مردوں کا فیور نہیں کر رہا ہوں, غلط وہ بھی کر رہے ہیں, لیکن آپ اس کو ہماری عادت ہے مسائل سے مثبت پہلو نکال کر کے بات کریں. عورت چاہے تو اس مسئلے کو ایسے وہ حل کر سکتی ہے. آخری بات کہہ کر اپنی بات ختم کرنا چاہوں گا. اسی بات کے لیے پوری تقریر کرنا چاہتے ہیں. اب تک جو کچھ کہا اصل وجہ یہ ہے, سب سے بڑی دولت گھر سے جو ملنی چاہیے نسلوں کو وہ توحید ہے. نمبر 1 حبیب مصطفیٰ سے محبت ہے. نمبر 3 سنت کو گھر میں جاری کریں. عورتیں سب سے زیادہ جہنم میں جائیں گی. اس کی ایک وجہ, بعض لوگ کیا کہتے ہیں کہ وہی وجہ نہیں, وہ بھی ایک وجہ ہے. غور سے سن لیں اس کا مفہوم کو. حدیث میں صراحتاً کہ بھئی عورتیں جہنم میں جائیں, پوچھا گیا کیوں, تو آپ نے وہ ایک وجہ بیان کر دی. وہ حصر نہیں ہے, وہ ایک وجہ ہے وجہ کیا؟ بہت ساری. اس میں سے ایمانداری سے بتاؤ, جتنے عامل ہیں کوئی عورت بھارت کی ایسی نہیں ہے کہ منیمم 2 عامل کو نہ جانتی ہو. کوئی بھی نہیں ہے کہ نہیں؟ جب وہ عامل صاحب آتے ہیں تو بتاتے ہیں کہ آپ کا گھر بندھا ہے, کسی سے بتاتے ہیں دکان بندھی ہے, کسی سے بتاتے ہیں رحم بندھا ہے. ہم نے کہا کچھ نہیں بندھا, یہ بندھا ہوا ہے. سب بندھا, پورا بھارت بندھا ہے. ہم کہتے ہیں یار جن کو باندھنا ان کو باندھ دے یار, جو تمہارے لیے اتنی شرارت کر رہے ہیں, جن سے روزانہ تم دعا کرو, انہیں کو باندھ دے یار, مسئلہ حل ہو جائے نا. یہ چلر باندھنے کے بجائے بڑے کو باندھ دو. عورتیں اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. ہوتی ہے, میں نہیں کہہ رہا ہوں, سحر بھی ہوتا ہے, باندھنا بھی ہوتا ہے, جو کچھ بھی ہے جو ہمارے اکابر میں, لیکن اتنا نہیں ہے جتنا تم بندھوا رکھی ہو. یہ اس سے کیا ہوتا ہے, توحید پہ ضرب پڑتی ہے. توحید پھر خالص نہیں رہ جاتی. آئین توحید. اب جب آپ اس سے پوچھتی ہیں, ہماری بہن پوچھتی, مرد بھی جاتے ہیں, کم جاتے ہیں, جب پہنچ جاتے ہیں کہ میرے گھر میں چوری ہو گئی ہے, حضرت بتائیے کون لیا ہے. اچھا, حضرت کے فرشتوں کو بھی خبر نہیں ہے, حضرت کو کیسے معلوم چوری کیسے کون بتایا ہے؟ آپ کی توحید کہاں گئی کہ رب کے علاوہ کوئی بھی غیب کی باتیں نہیں جانتا؟ کہاں گئی توحید؟ آج اگر قبروں سے عورتیں اپنا رشتہ توڑ لیں سجدہ کرنے کا, ساری قبریں بے رونق ہو جائیں. یہ جہنم میں زیادہ رہنے کی وجہ یہ سب ہے. کوئی رسم ایسی نہیں ہے جس کی موجود ہماری بہنیں نہ ہوں. ایجاد کرنے کے, ابھی شادی بیاہ میں آپ ایک رسم بھول جائیں, 5 یاد دلانے والی وہاں موجود ہیں. کیا ماں وہ کرے نہیں نا. اچھا, وہی جو وہ اس کو یاد دلائی, اس کو ایک مرتبہ جا کر کے اس اپنے بھائی سے جس کی شادی, اس سے یہ نہیں بولی کہ بیٹا تیری شادی ہو رہی ہے, فجر کی نماز آج پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا ہے. یہ کبھی نہیں پوچھتی. رسمیں یاد دلاتی ہیں, رسمیں کرتی ہیں, رسموں کو ایجاد کرتی ہیں. تینوں جملے نوٹ کریں. اور یہ قبروں پر کتنا معاملہ ٹھیلا میلا ہے, اور یہ کوئی دیوبندی بریلوی اختلاف نہیں ہے. اعلی حضرت نے کم سے پوچھا گیا کہ صرف عرس میں
اگر ہم بطور تفریح کے جائیں تو جانا کیسا ہے؟ انہوں نے کہا حرام ہے، کیونکہ وہ پہلا گیئر حرام کا لگاتے ہیں۔ سجدہ پوچھا گیا کہ سجدہ کرنا اگر عورت مرد کوئی بھی کرے، نیت عبادت نہیں بلکہ احترام ہو تو جائز ہے، انہوں نے کہا یہ بھی حرام ہے۔ پوچھا گیا کہ عورتوں کا قبرستان جانا کیسا ہے؟ فتاوی افریقہ ان کی چھوٹی سی ایک کتاب ہے، ایک فتویٰ ہے، اس میں لکھا یہ پوچھتے ہو کہ جانا یہ پوچھو کہ لعنت کتنے لوگوں کی ہوتی ہے؟ پھر آخر میں انہوں نے لکھا ہے لعنت میں جاتی ہے، لعنت میں آتی ہے، لعنت میں رہتی ہے۔ یہ کس نے لکھا ہے؟ یہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے۔ کوئی خبر بتائیے اگر عورت جانا بند ہو جائے، رونق ختم ہو جائے؟ نہیں، بازار جائیں، اپنی ضرورت پر جائیں۔ ہم چاہ رہے ہیں کہ بچی ہماری اچھا شرعی لباس پہنے، امی کی تمنا ہے، بہت اچھی تمنا ہے۔ جب خود شادی میں جا رہی ہیں وہ تمنا بھول جاتی ہیں، جب پارٹی میں خود جا رہی ہیں، جو بچی کو سمجھا رہی تھی وہ امی جب خود جا رہی ہیں۔ اچھا امی کی بازار میں آپ دیکھیے، امی کی عمر 60 سال ہے، بچی کی عمر 18 سال ہے، امی فل پردے میں ہے، یا 18 سال والی کو کیا کر رکھا ہے؟ بے پردہ۔ ہمیں تمنا کون دیکھتا بھائی؟ تمہیں ایسے ہی 60 سال کے ہو چکے ہیں، جس کو قرآن نے بیان کیا۔ ایک جملہ بول رہا ہوں، عورت کو اسلام بوڑھا مانتا ہے، مردوں کو نہیں مانتا۔ یہ سمجھے بات؟ عورت کو اسلام بوڑھا مانتا ہے، قرآن کی آیت ہے کہ وہ عورتیں جو اپنے نکاح سے مایوس ہو چکی ہیں وہ چاہیں تو اپنے پردے کو کیا کر لیں؟ ہلکا کر لیں۔ مطلب کیا ہے؟ تم کو بوڑھا مانا، تم بوڑھی ہو تو تم نے فل پردہ کر لیا۔ 18 سال والی جس کو سب دیکھنے والے ہیں اس کو بغل میں تم گھما رہی ہو اور چاہ رہی ہو کہ سوسائٹی اچھی پیدا ہو جائے، ایسے اچھے پیدا نہیں ہوتی۔ بہرحال یہ باتیں تھی، مولانا کی توجہ کہا تھا کہ کم سے کم 1 گھنٹہ بولے، 1 گھنٹہ 7 منٹ، کئی سال کے بعد آج ہم نے بات کی ہے، ورنہ ہم 40 سے 35 منٹ کا ہمارے پاس CD ہوتا ہے، وہ ہم بات کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔